السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم ناظرین اور سامعین، جیسا کہ آپ کو اس کا علم ہے کہ گفتگو کا موضوع چل رہا ہے شیطان کے ہتھ کنڈے۔ شیطان انسان کو کس طریقے سے اپنے جال میں پھنساتا ہے اور اس کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ شرمندہ اور نادم بناتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہم کو کچھ کوششیں کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اللہ کی رضا اور اس کی رغبت کے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے۔ جیسا کہ آپ کو اس کا علم ہے کہ اس موضوع کے 6 کڑیاں، 6 حصے پچھلے مجالس میں گزر چکے ہیں۔ یہ 7واں حصہ، 7ویں کڑی آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مقصد بس صرف اتنا ہی ہے کہ شیطان کے شکنجے سے ہم کو بچنا چاہیے، اللہ کی رضا اور رغبت کو حاصل کرنا چاہیے، بس یہی ہے مقصد۔ تو بھائیو، گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ اگر انسان کو اپنے دشمنوں کا پتہ ہو تو وہ ان کے حملوں سے بچ سکتا ہے۔ پتہ ہے کہ میرے روبرو میرا ایک دشمن ہے، وہ مجھے نیچا دکھانے کے لیے، مجھے شرمندہ کرنے کے لیے یا میرا کچھ نقصان کرنے کے لیے، مجھے بگاڑنے کے لیے آگے آ رہا ہے، تو وہ میں دیکھ سکتا ہوں اور اس سے بچاؤ کے تدابیر اختیار کر سکتا ہوں۔ مگر یہ شیطان جو ہے انسان کو نظر نہیں آنے والا ہے اور چھپے ہوئے جو حملہ کرتا رہتا ہے، نقصان پہنچاتا رہتا ہے، اور دل کے اندر اپنے آپ کو داخل کر کے انسان کے اندر وہ برائیاں، بدکاریاں، بد اخلاقیاں، بدنیتی
وغیرہ جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اس سے بچنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ اب آپ کو راز کی ایک بات بتاتا ہوں۔ ویسے میری عادت ایسی باتیں کرنے کی نہیں، اس وقت وہ بات قدرتاً یاد آ گئی، بتا دینا بہتر سمجھتا ہوں، شاید کسی کا فائدہ ہو جائے۔ ہمارے ایک پرانے دوست جو میرے ہم عمر بھی اور کلاس فیلو بھی، ساتھی بھی تھے، ان کے والد صاحب سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو یہ عاجز کے سے ملاقات ہوئی اور خود سنایا، وہ کہنے لگے کہ میرے والد صاحب پر موت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ ہم سب بہن بھائی قریب بیٹھ گئے، کسی نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی اور کسی نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے کہ میں اپنے والد کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر بیٹھ گیا اور اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ میں 15 منٹ ان کے چہرے پر ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا اور کلمہ پڑھتا رہا، مگر میرے والد کے ہونٹ گویا سلے ہوئے تھے اور کچھ حرکت نہ کی۔ اتنے میں بہن نے اشارہ کیا کہ ابو کے پاؤں پہلے کھڑے تھے، اب وہ ڈھلک گئے ہیں۔ اس سے ہمیں یوں محسوس ہوا کہ پاؤں کی طرف سے روح نکلنا شروع ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ والد صاحب کے گھٹنے جو پہلے کھڑے تھے وہ بھی ڈھیلے پڑتے چلے گئے۔ ابھی تک سانس تیز ہو کر اکھڑی نہیں تھی، لیکن اب پہلے کی بنسبت سانس تیز ہونا شروع ہو گئی۔ ہمیں صاف پتہ چل رہا تھا کہ اب چند منٹوں کی بات ہے۔ کہنے لگے کہ جب میں نے گھٹنوں کو ڈھلکتے ہوئے دیکھا تو اس وقت میرے دل میں بات آئی کہ میں 15 منٹ سے ابو کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوں، میں نے ان کے ہونٹ ہلتے نہیں دیکھے۔ کیا میرے والد صاحب کلمہ طیبہ پڑھے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے؟ یہ سوچ کر میں زار و خطار رونے لگا اور دعائیں مانگنے لگا۔ کہنے لگے کہ اچانک میرے دل میں یہ خیال آیا اور دعا مانگتے ہوئے میں نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، میرے والد کا تعلق فلاں شیخ سے تھا اور ان کا تعلق اپنے شیخ کے ساتھ ہے، اوپر چلتے چلتے یہ روحانی تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اے اللہ، اگر اس نسبت کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے تو اس کی برکت سے میرے والد کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کہنے لگے کہ میں نے پلک جھپکنے کی دیر میں دعا مانگی اور میرے والد نے ہونٹ کھول کر 5 مرتبہ کلمہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کہنے لگے اللہ رب العزت کے ہاں اس نسبت کا بڑا مقام ہے۔ ہمارے اسلاف کی زندگیاں تقویٰ سے بھری ہوئی تھیں، ہم تو مفت خورے ہیں، ہماری اپنی محنت تو ہے ہی نہیں، لیکن ہمارے بڑے واقعی اللہ کے مقبول بندے تھے۔ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت آیا تو طلباء نے ان کے سامنے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ ان کی آواز سن کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز نکال کر کہا لا۔ ان کے شاگرد بڑے حیران ہوئے کہ پورا کلمہ پڑھنے کے بجائے فقط لا پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب تھوڑی دیر بعد ان کی طبیعت سنبھلی اور ہوش میں آئے
تو کچھ باتیں بھی کرنے لگے۔ اس دوران ایک طالب علم نے پوچھا، حضرت جب ہم کلمہ پڑھ رہے تھے تو آپ پورا کلمہ پڑھنے کی بجائے صرف لا کہہ رہے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ امام صاحب نے فرمایا، اس وقت شیطان میرے سامنے تھا اور مجھے کہہ رہا تھا، احمد بن حنبل تو ایمان بچا کر دنیا سے جا رہا ہے، اور اس مردود سے کہہ رہا تھا، لا یعنی ابھی نہیں، بلکہ جب تک میری روح نکل نہیں جاتی اس وقت تک میں تجھ سے امن میں نہیں ہوں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اے بندے، شیطان فارغ ہے اور تو مشغول ہے۔ شیطان تجھے دیکھتا ہے اور تو اسے نہیں دیکھ سکتا، تو اسے بھول جاتا ہے مگر وہ تجھے نہیں بھولتا، اور تیرے اندر سے تیرا نفس اس کا مددگار ہے۔ اس لیے لازمی ہے کہ شیطان کے حملوں سے اپنا بچاؤ کر لے، ورنہ اس جنگ کے اندر تمہیں شکست دے کر ایمان سے محروم کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی اور سورۃ النجم کی تلاوت فرمائی۔ پڑھتے پڑھتے آپ اس آیت پر پہنچے، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کیا رائے ہے تمہاری لات اور عزی کے بارے میں اور پچھلے تیسرے منات کے بارے میں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو سانس لینے کے لیے رکے۔ اس وقفے کے دوران صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ محسوس ہوا کہ نبی علیہ السلام نے چند الفاظ یہ بھی پڑھے کہ وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْجَى، ان سے شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ مشرکین بھی تلاوت سن رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ آیت بھی پڑھی ہے تو انہوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر سجدہ کیا اور خوش ہوئے کہ آج کے بعد جھگڑا ختم ہوا۔ صحابہ کرام کے دل بڑے ڈوبے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا یہ آیت نئی اتری ہے؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہم نے یہ آیت نئی سنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو نہیں پڑھی۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے بتایا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے لات، منات اور عزا والی آیت پڑھ کر وقف کیا تو شیطان نے ایسی آواز بنائی کہ صحابہ کو پہچان نہ ہو سکی کہ کون پڑھ رہا ہے، اور وہ سمجھے کہ شاید آپ کی طرف سے یہ آیت پڑھی گئی ہے۔ شیطان نے ان کو مغالطے میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں جبکہ جماعت ہو رہی تھی اور خشوع والی نماز تھی، اس وقت یہ شیطان فتنہ ڈالنے سے باز نہ آیا تو پھر سوچئے کہ ہمیں تو یہ آسانی سے فتنے میں ڈال سکتا ہے۔ شیطان مختلف طریقوں سے فتنے میں ڈالتا ہے۔ پہلا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ سب سے پہلے انسان کو طاعات سے روکتا ہے، یعنی انسان کے دل سے طاعات کی اہمیت نکال دیتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ کہتا ہے کہ اچھا میں نماز پڑھ لوں گا، حالانکہ دل میں پڑھنے کی نیت نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات، اگر انسان شیطان کے کہنے سے بھی نیکی سے نہ رکے اور وہ نیت کر لے کہ میں نے یہ نیکی کرنی ہے، تو پھر وہ دوسرا ہتھیار استعمال کرتا ہے کہ وہ اس نیک کام کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے۔
مثلاً کسی کے دل میں یہ بات آئی کہ میں توبہ کر لیتا ہوں، تو یہ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ اچھا پھر کل سے توبہ کر لینا۔ کسی کے دل میں یہ بات آئی کہ میں نماز پڑھوں گا، تو وہ کہتا ہے کہ کل سے نماز شروع کر دینا۔ یوں شیطان اسے نیکی کے کام کو ٹالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور یاد رکھیں کہ جو کام ٹال دیا جاتا ہے وہ کام ٹل جایا کرتا ہے۔ تیسری بات، اگر کوئی بندہ شیطان کے اکسانے پر بھی نیک کام کرنے سے نہ ٹلے اور وہ کہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر وہ دل میں ڈالتا ہے کہ جلدی کر لو۔ مثلاً کسی جگہ پر کھانا بھی کھانا ہوا اور نماز بھی پڑھنی ہو، تو دل میں ڈالتا ہے کہ جلدی سے نماز پڑھ لے، پھر تسلی سے کھانا کھا لینا۔ نہیں بھائی نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بھائی جلدی جلدی کھانا کھا لو، پھر تسلی سے نماز پڑھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں میں جلد بازی جائز ہے، اور ان 5 چیزوں کے علاوہ باقی چیزوں میں جلدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ پہلا، جب لڑکی جوان ہو جائے تو جتنا جلدی اس کا رشتہ مل سکے اتنا اچھا ہے، جب مل جائے تو پھر اس کی شادی میں جلدی کرنی چاہیے۔ دوسرا، اگر کسی کے ذمے قرض ہو تو اس قرض کو ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ تیسرا، جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس مردے کو دفن کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ چوتھا، جب کوئی مہمان آ جائے تو اس کی مہمان نوازی میں جلدی کرنی چاہیے۔ اس لیے ہم نے وسط ایشیا کی ریاستوں میں دیکھا کہ جیسے ہی مہمان گھر میں آتا ہے تو وہ فوراً کم از کم پانی تو ضرور مہمان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد مشروبات، کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ تمام اسے پروسی جاتی ہیں اور مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ مہمان کے سامنے پانی کا کٹورا بھر کر رکھ دیا، اس نے گویا مہمان نوازی کر لی۔ پانچواں، جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس سے توبہ کرنے میں جلدی کریں۔ ان 5 چیزوں کے علاوہ باقی سب چیزوں میں جلدی کرنا شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ حاضرین، اس موضوع کی جو ہے موضوع ابھی ختم نہیں ہوا ہے، آئندہ اور اس موضوع سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ فی الحال اس موضوع کو یہیں ختم کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں کو، اس عاجز کو بھی اور آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔